اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والنطیحات وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصات غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، چوٹ لگ کر مرنے والا، اوپر سے گر کر مر جانے والا، کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ پس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمایا ہے کہ ان کے لیے مردار حرام ہے۔ اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو ذبح کیے اور شکار کیے بغیر از خود مر جائے۔ مردار کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ خون نہ بہنے کی وجہ سے دین اور بدن کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ مچھلی اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں حلال ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے، اس طرح مکڑی بھی حلال ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خون اس سے ذبح کے وقت گردن سے بہنے والا خون مراد ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے مقام پر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بہتا خون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلیجی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، اسے کھا سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے، تو آپ نے فرمایا جو خون حرام ہے اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دے دیے گئے ہیں، اور 2 مردار سے مراد مچھلی اور ہڈی ہیں، اور 2 خون سے مراد جگر اور کلیجی ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، سور خواہ پالتو ہو یا جنگلی، اس طرح اس کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء اور چربی وغیرہ بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی جو چیز ذبح کی جائے،
اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اس کے عظیم نام سے ذبح کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے اعراض کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے وقت کسی صنم، طاغوت، بت یا دیگر تمام مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کا نام لے گا تو ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھٹ کر مر جائے، خواہ قصد و ارادے سے یا اتفاق سے، مثلاً یہ کہ وہ اپنی اس رسی وغیرہ سے الجھ جائے جس سے اسے باندھا گیا ہو، اس طرح وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جسے کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ جانور ہے جسے کسی لکڑی سے مارا جائے اور اس سے اسے اس قدر چوٹ لگ جائے کہ وہ مر جائے۔ اور جو گر کر مر جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو پہاڑ وغیرہ کی چوٹی یا کسی بلند جگہ سے گر کر مر جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو پہاڑ سے گر کر مر جائے، اور اس سے مراد وہ جانور ہے جو کنویں سے گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، خواہ وہ سینگ سے زخمی ہوا ہو اور اس سے خون بھی نکلا ہو، خواہ خون ذبح کرنے کی جگہ سے نکلا ہو تو بھی وہ حرام ہے۔ اور فرمان الہی ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں، یعنی جس پر شیر، ببر شیر، چیتا، بھیڑیا یا کتا وغیرہ حملہ کر کے اس کا کچھ حصہ کو کھا لیں اور وہ اس کی وجہ سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، خواہ اس کا خون بہا ہو اور بہا بھی ذبح کرنے کی جگہ سے ہو تو ایسا جانور بھی بلا اجماع حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ کو کھا لیا کرتے تھے جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے جانوروں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اس سے مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر ابھی تک اس میں زندگی موجود ہو اور اسے ذبح کرنا ممکن ہو، اور فرمان الہی ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو تھان پر ذبح کیا جائے۔ جریج کہتے ہیں نصب سے مراد وہ پتھر ہے جو کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں یہ 360 بت تھے اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کے پاس جانور ذبح کیا کرتے تھے اور ان کے خون بیت اللہ کے اگلے حصے پر مل دیتے تھے اور گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے۔ کئی ایک اہل علم نے اس طرح ذکر کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے منع فرما دیا اور ایسے ذبیحوں کے کھانے کو حرام قرار دیا، اور بتوں کے لیے ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، کیونکہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یعنی مومنوں تمہارے لیے 500 سے قسمت معلوم کرنا بھی ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ 500 سے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کہ ان کے پاس 3 تیر ہوتے تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا فعل کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کرو، اور تیسرے پر خالی ہوتا تھا، اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے ایک تیر پر لکھا تھا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے، اور تیسرا خالی ہوتا تھا، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اور جب انہیں فضا میں اچھالتے اور وہ تیر اوپر آ جاتا جس پر کام کرنے کا لکھا ہوتا تو وہ اس کام کو کر لیتے، نہ کرنے والا اوپر آ جاتا تو اسے نہ کرتے، اور اگر خالی تیر اوپر آ جاتا تو وہ اس عمل کو دوبارہ کرتے۔ محمد بن اسحاق نے ذکر کیا قریش کے سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا
جو کعبہ کے اندر ایک کنویں پر نصب کیا گیا تھا جس میں تحائف اور کعبے کے اموال ڈالے جاتے تھے۔ یہاں 7 تیر رکھے ہوئے تھے اور ان پر ان کے مشکل کاموں کے فیصلے لکھے ہوئے تھے۔ قسمت آزمائی کے وقت ان میں سے جو تیر نکل آتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس میں جھوٹے معبود تھے، آپ نے انہیں نکالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت نکالے، ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کی قسم، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تیروں کے ساتھ کبھی قسمت آزمائی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پان سے یہ سب ناپاک کام عمل شیطان میں سے ہیں، اور سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان دشمنی اور رنجش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور اسی طرح فرمایا، اور یہ بھی کہ فال نکالنے کے تیروں سے تم قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یعنی یہ سب کام گناہ، سرکشی، ضلالت، جہالت اور شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ انہیں اپنے امور و معاملات میں جب کوئی تردد ہو تو وہ استخارہ کر لیا کریں اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس کام کے کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہوں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ خیر طلب کر لیا کریں۔ امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ امور و معاملات کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن مجید کی سورت تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے وہ فرضی نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے اور کہے، اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر و بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہر کام کی قدرت رکھتا ہے اور میں کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام اور یہاں اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ نے یہ فرمایا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا، میرے معاش، میری آخرت کے اعتبار سے، یا آپ نے یہ فرمایا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں برا ہے، تو مجھے اس کام سے اور اس کام کو مجھ سے روک دے، اور جس کام میں میرے لیے خیر و بھلائی مقدر ہو وہ مجھے عطا فرما دے، پھر مجھے اس سے راضی بھی کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اس کے معنی یہ ہیں، اب کافر مایوس ہو گئے ہیں کہ مسلمان اب کبھی بھی ان کے دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اس مفہوم کے مطابق صحیح حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اب اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی جزیرہ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، ہاں البتہ وہ اس کے باہمی تعلقات خراب کرنے سے مایوس نہیں ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے اس جملے کے معنی یہ ہوں کہ کفار مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے سے نا امید ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلمان ایسی صفات سے تصاف پذیر ہو گئے ہیں جو شرک اور مشرکوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وہ صبر کریں، کفار کی مخالفت میں ثابت قدم رہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ بس فرمایا تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو،
یعنی اگر وہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، میں تمہیں ان کے مقابلے میں فتح و نصرت سے سرفراز کروں گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کروں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں ان پر سربلندی عطا کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت ہے، اس نے ان کے لیے ان کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اب انہیں اسلام کے سوا نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا اب حلال وہ ہے جسے آپ حلال قرار دیں، حرام وہ ہے جسے آپ حرام کہیں، دین وہ ہے جو آپ پیش فرمائیں اور آپ جو بھی فرمائیں وہ حق اور سچ ہے، اس میں کذب اور شک کا ادنا سا بھی شاید تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات خبر کے اعتبار سے سچ اور امر و نہی کے اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو کامل کر دیا اور ان پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا تو پھر ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، لہٰذا تم بھی اسی دین پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام میں سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر تمام کتابوں میں سے اشرف کتاب کو نازل فرمایا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا، کون سی آیت؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ وقت عرفے کی شام کا تھا اور دن جمعۃ المبارک کا، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی کو ان حرام اشیاء میں سے کسی چیز کے کھانے کی ضرورت پیش آ جائے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور وہ ان کو کھانے کے لیے مجبور و مضطر ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجبور و مضطر بندے کی حاجت اور ضرورت کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ امام احمد نے ابو وقد اللیثی کی روایت کو بیان کیا، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہم بھوک سے ناچار ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مردار کھانا کب حلال ہوتا ہے؟ فرمایا، جب تمہیں صبح کا کھانا نہ ملے، جب شام کا کھانا نہ ملے اور تمہیں کوئی سبزی ترکاری وغیرہ بھی نہ ملے تو اسے کھا لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بشرطے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے اللہ نے اسے جائز قرار دے دیا، جبکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے سکوت فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا، ہاں جو شخص ناچار ہو جائے بشرطے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔